أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال کہا لومن سے موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم ہائے خرابی تمہاری، لا تفترو نہ گڑو اللہ پر کذباً جھوٹ، فیسحتکم وگرنہ وہ ستیا ناس کر دے گا تمہارا بعذابن ایک سخت عذاب سے، وقد یقیناً خواب ناکام ہو گیا من وہ افترا جس نے جھوٹ گڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور معجزات کا بھی انکار کیا اور ان کو جادو قرار دیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ نہیں جادو ہے، اسی طرح کے جادو کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر اس نے اجلاس طلب کیا، میٹنگ کی، اور ملک بھر سے مشہور نامی گرامی جادوگر بلائے گئے۔ ایک دن طے ہوا یوم زینہ کا، کس دن سارے لوگ جمع ہوں گے اور ایک بہت بڑا مقابلہ ہوگا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم سب لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو شکست فاش دیں گے۔ مفسرین حضرات نے یہ نقطہ لکھا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مقابلے سے پہلے تمام لوگوں کو حسب حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، ہم لوگوں کو بھی مقابلے کی نوعیت سے آگاہ کیا، دعوت دین دی اور سب کو باخبر کیا کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے پاس جو ہے وہ جادو نہیں، وہ معجزات ہیں۔ جو میرے اوپر ایمان لائے گا اور ان معجزات کو دیکھ کر کے ایمان لے آئے گا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ لیکن یہ فرعون اور اس کے چیلے ان معجزات کو جادو قرار دے کر کے انکار کر رہے ہیں، تو مقابلہ بازی بھی کر رہے ہیں، اور جو مقابلہ کر رہے ہیں یہ بالآخر ناکام ہونے والے ہیں۔ اور جو فرعون تھا اور اس کے درباری، ان کو بھی مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اس مقابلے سے باز آ جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور جو معجزات ہیں ان کو معجزات تسلیم کر لو، جادو قرار نہ دو، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ قال کہا لهم ان سے موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم ہائے خرابی تمہاری، لا تفتروا نہ گڑو اللہ پر کذبا جھوٹ۔ فرعونی قبط یہ جھوٹ کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام برحق نبی تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ برحق نبی نہیں، یہ جادوگر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایک طرح سے جھوٹ گڑنا ہوا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں۔ اور ید بیضا اور عصا یہ معجزے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو ہے، تو حقیقت کے اندر یہ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑ رہے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ گڑتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ خسران کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں فرعونیوں کو، فرعون کو، قبطیوں کو اور اس کے وزیروں اور مشیروں کو، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے، مقابلہ کیا، اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی مدلل انداز کے اندر ان کو بات سمجھائی، مقابلے سے باز رہنے کی ان کو تلقین کی، حق کو اختیار کرنے کی ان کو دعوت دی۔ تو ان کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا، باہمی نزاع پیدا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھا جائے یا پیغمبر سمجھا جائے۔ آپس کے اندر ان کا ایک نزاع پیدا ہو گیا کہ مقابلہ کیا جائے یا مقابلہ نہ کیا جائے۔ کیا یہ دن دہاڑے سب لوگوں کے سامنے مقابلہ کا دن رکھنے کے اندر ہم غلطی کے اوپر تو نہیں ہیں؟ آپس کے اندر ان کا اختلاف ہونے لگا، واثر النجوہ، اور پھر
چپ کے مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے یا مقابلہ نہ کیا جائے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا ان ہذان لساحران۔ اب وہ لوگ کہ جو چاپلوس ہوتے ہیں، درباری لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ کی چاہت کے مطابق بات کرنے والے، تو انہوں نے یہ بات کی، یا مفہوم یہ ہے کہ ان کے اوپر دنیا غالب آ گئی، دنیا کا مال غالب آ گیا، مقابلہ کرنے کی انہوں نے ٹھان لی۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے کسی ریوڑ کے اوپر چھوڑ دیے جائیں تو اتنی تباہی اور بربادی نہیں مچاتے جتنی کہ مال اور شہرت کی حرص آدمی کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان ہذان لساحران، یہ جو دو ہیں یہ پیغمبر نہیں، جادوگر ہیں۔ یریدان، کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو من ارضکم، تمہاری زمین سے، مصر سے تم کو نکال دیں اور خود قابض ہو جائیں، بسحرہم، اپنے جادو کے زور سے نکال دیں۔ وہی بات کی کہ جو اس سے پہلے فرعون کر چکا تھا۔ مسئلہ اپنا ہوتا ہے ظالم لوگوں کا، لیکن عام عوام کو باور کراتے ہیں کہ تمہیں زمین سے نکالنا چاہتے ہیں اور پھر اقتدار کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں، لہذا ان کے خلاف ہمارے ساتھ متحد ہو جاؤ۔ اور اقتدار کا تانا دیتے ہیں مذہبی لوگوں کو کہ ان کو اسلام نہیں چاہیے بلکہ اسلام آباد چاہیے، یہ اقتدار کے بھوکے ہیں، تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں اور خود تمہاری زمینوں کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَ، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ مٹا دیں بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، تمہارے مثالی طریقہ زندگی کو، کہ جس کے اندر تم مزے کرتے ہو، جس کے اندر تم عیش کرتے ہو، جو تمہارا تہذیب اور تمدن ہے، یہ آ کر اس کو مٹانا چاہتے ہیں، جس سے کہ ہر دور کے اندر اہل ایمان کو ایک الزام دیا جاتا ہے کہ یہ بنیاد پرست ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی دوسروں کو یہی کہہ کر تیار کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ ہارون علیہ السلام، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ اگر اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں تو تمہاری جو تہذیب ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیں گے، جو تمہارا مثالی طریقہ زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ تو ایک اور طریقہ زندگی تمہارے اوپر رائج کر دیں گے۔ تو اب سارے متفق ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں فَأَجْمِعُوا کَیْدَکُم، اکٹھی کر لو اپنی تدابیر کو، ثُمَّ أَتُوا، پھر آؤ صفاً، صف در صف ہو کر، جتنے تمہارے پاس فن ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، جتنی سمجھداری ہے، جتنا جادو ہے، وہ سارا آج لے کر کے میدان میں آ جاؤ۔ اور سیسٹ پلائی دیوار کی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ آج حقیقت کے اندر آج کا دن یہ مستقبل کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آج اگر ہم جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مستقبل ہمارا ہے، لیکن آج اگر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی جیت جاتے ہیں تو پھر ان کا ایک روح پڑ جائے گا، ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ وقد افلح، کامیاب ہوگی، اليوم، آج مان وہ استعلا، جو غالب ہوگا، آج جو غالب ہو جائے گا تو اسی کی تحق بیٹھ جائے گی، وہی غالب آ کر کے رہ جائے گا۔ تو یہ ایک مفہوم علماء نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے سے پہلے سب لوگوں کو حسب حال یہ بات سمجھائی، عام لوگوں کو بھی مقابلے کی نوعیت سے آگاہ کیا، ان کو بھی دعوت دین دی، اور جو درباری تھے، جو فرعون تھا اس کے وزیر مشیر تھے، ان کو الگ سے خطاب کر کے ان کو بھی دعوت دین دی اور مقابلے سے باز رہنے کی ان کو تاکید کی کہ اسی کے اندر دوبارہ فائدہ، مقابلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے سے تمہارا ستیہ ناش کر کے رکھ سکتا ہے۔ اور علماء نے یہ بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے سے پہلے جادوگروں سے بھی خطاب کیا اور ان کو بھی یہ بات سمجھائی کہ تم تو میرے مقابلے کے اندر آ گئے ہو، فرعون تمہیں ملک بھر سے جمع کر کے لے آیا ہے، مقابلے کے اندر آ گئے ہو، یاد رکھو کہ میرے پاس جو کچھ ہے تمہارے مقابلے کے اندر وہ جادو نہیں ہے، وہ معجزہ ہے، میں جادوگر نہیں ہوں، اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہوں، لہذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ مقابلہ نہ کرو بلکہ میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت رکھی، فتنادوا امرهم، باہم نزاع پیدا ہو گیا ان کا آپس کے اندر، واسر النجوہ، اور چپ کے مشورہ کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھا جائے یا پیغمبر سمجھا جائے، ان کے معجزات کو جادو سمجھا جائے یا ان کے معجزات کو معجزہ سمجھا جائے، مقابلہ کیا جائے یا مقابلہ نہ کیا جائے۔ قالوا، اور دل کے اندر کچھ یہ بھی کہنے لگے کہ مقابلہ کرتے ہیں، اگر یہ غالب آ گئے تو یقیناً پیغمبر ہوں گے، پھر ان کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے۔ تو انہی میں سے کچھ جادوگر ایسے تھے کہ دوسروں کو انہوں نے یہ بات کہہ دی
کہ بس یہی بات ہے کہ ان ہادان لساحران، علماء نے یہ بات لکھی کہ فرعون کے تیرے اثر اس سے ڈر کی وجہ سے یہ بات کہہ دی کہ بس مقابلہ ہی کرتے، مقابلہ ہی کرنا چاہیے ان ہادان، اور یہ بات کہہ دی کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، تمہیں تمہارے وطن سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور سے، اور تمہارا جو مثالی طریقہ زندگی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپس میں جادوگر ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ جتنی تدابیر ہیں سب سامنے لے آؤ، جتنا فن ہے وہ سارا سامنے لے آؤ، اور سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج جو کامیاب ہوگا مستقبل کے اندر غالب آنے والا وہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قال کہا لهم ان سے موسیٰ علیہ السلام نے بھائی لکم ہے خرابی تمہاری، لا تفترو نہ گڑو اللہ اللہ پر کذب جھوٹ، فیسحتکم وگرنہ وہ تمہارا ستیہ ناس کر کے رکھ دے گا، بعذاب ایک سخت عذاب سے، وقت یقینا خواب ناکام ہوا من وہ جس نے افطرا جھوٹ گڑا، فتنازعوا پس وہ باہم جھگڑنے لگے، باہم اختلاف کرنے لگے، امرهم اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں، واسروا اور چپکے کرنے لگے، النجوی سرگوشی مشورہ، قالوا انہوں نے کہا ان ہذان لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان ہیں جو چاہتے ہیں ان یخرجاکم نکال لیں تم کو من ارضکم تمہاری زمین سے، تمہارے وطن سے، مصر سے، بسحرہم اپنے جادو کے زور سے، ویذھبا اور مٹا دیں بطریقتکم المثلی تمہارے مثالی طریقہ زندگی کو، فاجمعوا پس اکٹھی کر لو کیدکم اپنی تدابیر کو، ثم اتوا پھر آؤ صفا صف در صف ہو کر، وقد افلح یقیناً کامیاب ہو گئے، اليوم آج من وہ استعلا جو غالب ہوگا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔